سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، ذرا آپ یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک بندے کی اللہ کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ مالک الملک، خالق، فاطر السماوات والارض، حی القیوم، تمام تعریفیں ہوں جس کے لیے صرف، اور ایک بندہ خون کا، پیشاب کا پتلا، مٹی کا بنا ہوا، اس کی حیثیت ہے کچھ؟ سوچیں سا، اس سب کے مقابلے میں اس بندے کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے؟ تو آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی ذات اس بندے کا نہ صرف ذکر کرے بلکہ فخر کرے، سبحان اللہ، بتائیں، سوچیں ذرا، اور پرسنل، ذاتی طور پر میرا، آپ کا، کسی عورت کا، وہ فخر کرے اس بندے پر، کیا کتنا بڑا اعزاز ہے اس انسان کے لیے، مجھے بتائیں۔ ساری دنیا کے انعامات، آخرت کے انعامات کو ایک طرف رکھ دیں اور رب کا اس کے بارے میں ذکر نہیں بلکہ فخر کرنا ایک طرف رکھ دیں، کوئی مقابلہ ہے اس کا؟ مجھے سوچیں، کوئی ترازو ہے اس کا؟ کوئی پیمائش ہے اس کی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں، اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کے دیکھیں، یار ہم اللہ ہم پہ فخر کر رہے ہیں، اور ہوتا ہے ایسے، سچ ہے؟ اور کیوں ہو جاتا ہے ایسے؟ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر کیوں پسند کرنے لگتا ہے اس بندے کو، اس آدمی کو؟ کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے اس انسان کے اندر کہ اس پہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اسی کی تخلیق کو سب جانتا ہے اس کے بارے میں، سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے، بڑی پیاری بات ہے، سننے والی بات ہے۔ وہ فخریہ جس پہ جن الفاظ اور سینٹنسز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں بندے پر، وہ بیان فرمائے انہوں نے، وہ بڑے سننے والی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ سوچیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فخر میں؟ وہ فکریں نقل کی ہیں انہوں نے، بس غور کریں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لفظوں میں اس انسان پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آسمانوں پہ اپنے بڑے بڑے فرشتوں کو سامنے کہتے ہیں یہ جو انسان ہے، یہ جو عورت ہے، معلوم ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں نے پیدا کیا ہے، اس پہ تو میرا نفس اس کے ساتھ چھوڑا ہے،
وہی دشمن کافی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. نفسی اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس کسی اور چیز کی دشمنی کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس کو. میرے آپ کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کتنی زبردست چیز ہے نفس. اللہ اکبر. کہتے اس میں نفس ہے. میں نے چھوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور پھر نفس ہی نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ شیطانوں کو مسلط بھی کیا ہوا ہے. یہ تو پیدا ہوتا ہے تو شیطان ساتھ ہی پیدا کرتا ہوں اس کے ساتھ چلتا ہے ایک شیطان ہمارا. کتنا مجبور کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے. کہہ رہے ہیں دیکھو یہ ہے وہ انسان. تم تو کہتے تھے جی کیا آدمی پیدا کیا اور تم تو نورانی پھر ان کو تو میں نے سب پیدا ہی نہیں کیا, بھیجا بھی ایسی جگہ ہے, اتارا بھی ایسی جگہ ہے, اور ان کی اصلی جو میں نے بتائی اس کے بعد یہ کہ ان کو رکھا بھی میں نے کیسے, نفس پیدا کر دیا, شیطانوں کو مسلط کر دیا. اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہوات کو غالب کر دیا ان پر. شہوات سمجھتے ہیں, ڈیزائرز انسان کے اندر جو ہوتی ہیں, جائز ناجائز شہوات اس کو کہتے ہیں. ہے یا نہیں انسانوں میں بتائیں, کوئی انسان ہے ایسا جس میں چیزیں نہ ہو. نفس بھی ہے, اس پہ شیطان بھی مسلط ہوا ہے, اور خواہشات کے اندر جڑا ہوا ہے وہ شخص. ہر لمحے ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. مجھے بتائیں ایک سے نکلے, دوسرے سے نکلے, تیسرے سے نکلے, آدمی کہاں سے بچے؟ اور فرمایا یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی آگے کام میں نے کیا کہ ضرورت دنیا کو میں نے ان کے پیچھے لگا دیا. اللہ چھوڑے ہی نہیں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ. اب تو اندر میں قید ہو گیا اللہ تعالیٰ. فقر کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ پاک ان فقروں کے ساتھ. غور کریں یہ بات. نفس اس میں, شیطان اس کے اندر گھیرا ہوا ہے, شیطان نے اس کو جھگڑا ہوا ہے, خواہشات کا یہ پتلا ہے, اندر اس کی مشین چل رہی ہے, اس کو دیکھ لے, یہ کر لے, فلاں کر لے, اب سو جا, اب کر لے, اب جاگ جا, یہ کام کر لے. ہر وقت وہ مشین اس کے اندر میں نے چلا دی ہے, خیر اس کو کر دیا ہے. اور پھر جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ تو چھوڑ ہی دیں آپ, اس کی کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی ضرورت کسی حال میں ختم نہیں ہوگی. کہتے جب یہ بندہ ان تمام طاقتوں کو جو اس کے پیچھے میں لگائی ہے, دیکھیں بندوں کو کیسی طاقت دینا ہے, ان تمام چیزوں کو توڑتا ہوا, ہٹتا ہوا میرے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو میں فخر شروع کر دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. میں اس سے فخر شروع کر دیتا ہوں. جی ہے وزن میری, بتاؤ زید بکر رات کے 9-10 بجے 11 بجے تھکے ہوئے, ہارے ہوئے, ٹیکسی اسلامی کام کیا ہوا بیچارے بوڑھے آدمی, 7 بجے 3 بجے عبادت کی, یہ کیا فلاں کیا, لیکن کس چیز نے بٹھا دیا؟ سب چیز کو توڑتا ہوا. ایک ہی کافی ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے, نفس ہی کافی ہے. ان سب کو ہٹاتا ہوا جب بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو میں فخر کیوں نہ کروں اس پر. کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث اور نقل فرمائی ہے کہ اس آدمی کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے اس پر جب یہ ایسے کر لیتا ہے. وَلَقَ ذِكْرٌ فِي السَّمَاءِ وَلَقَ نُورٌ فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر. کہ یہ وہ انسان جو گند کا, برا حالات کا, گناہوں سے جکڑا ہوا, نفس سے جکڑا ہوا, جب ان تمام چیزوں کو ڈیفیٹ دے کر میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو یہ پھر معمولی چیز نہیں ہوتی, بلکہ کیا ہے, آسمانوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے, زمین پہ نور پھیلتا ہے. حدیث کے لفظ اللہ کے نہیں سن پاتا ہے. ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ موجود ہے حدیث. تو بھائی یہ بڑی عجیب چیز ہے الحمدللہ, بڑا اچھا نشانی ہے اس میں کہ کوئی آدمی خود نہیں آ سکتا. بہت بڑی بڑی پیچھے ہیں. اللہ کا فضل یہ ہے جو انسان کو لا کے اللہ یہ انعامات انسان کو عطا فرما دیتا ہے. ایک چیز اب اس میں نقطہ جو بڑا قیمتی ہے دوستو, اس کو غور سے سنیں کہ چند دنوں کی زندگی ہماری, آخر موت آنا ہے, قبر آنی ہے, بیماری کے بعد بھی, بغیر بیماری کے بعد بھی, بڑھاپے کے ساتھ بھی, جوانی کے ساتھ بھی, اور سرجی الحساب, جلدی جلدی ہم نے جا کے اپنے رب کو حساب دینا ہے. یہ تو ہماری کہانی ہے, یاد رکھ لیں, یہ تو ہماری کہانی ہے. اب ایک چیز کا ہمیں اس حدیث سے بہت اچھا نقطہ ملتا ہے, وہ یہ ہے جو بزرگان دین نے فرمایا. ہمارے قابرین رحمۃ اللہ, قابرین دیوبند الحمد, بولے الحمدللہ, انہوں نے اس پر بہت
انہی باتوں میں ماشاءاللہ روشنی کیا پوری دنیا کو سنتوں کو. یہی ہے سنت ہے, اسی کے نام سنت ہے. یہ ہمارے اکابرین کے کارنامے ہیں, ہمارے مشائخ کے کارنامے ہیں. الحمدللہ آج یہ باتیں ہم سن رہے ہیں, ہم تک پہنچ رہی ہیں, معمولی چیز تو نہیں ہے. تو اب ایک چیز ہے کہ جس وقت بھی انسان کوئی عمل کرے گا, نیک عمل, نماز ہو یا کوئی نعمت ہو, تلاوت قرآن ہو یا ذکر ہو یا تبلیغ ہو, تبلیغ میں جانا ہو, سیر و ضحا ہو, کوئی بھی نیک عمل جب آ رہا ہے انسان کا, تسبیحات کرنا چاہتا ہے, تو یہ 4 چیزیں آڑے آئیں گی. آڑے سمجھتے ہیں نا, یہ رکاوٹ بنے گی. تو ہمیں اسی وقت جب یہ فعل ہم سرزد نہیں کر رہے اور وقت ہے کرنے کا, ہم کر سکتے ہیں, تو ہمیں فوراً دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کون سی چیز ہمیں ڈال رہی. نفس پکڑ رہا ہے, شیطان ہمیں پکڑ رہا ہے, دنیا کی کوئی ایسی ضرورت ہے بے جا جو ہمیں پکڑ رہی ہے, کوئی ایسی خواہش ہے جو سب مجھے پوری نہیں کرنی چاہیے, فضول بات ہے. تو فوراً اس کا تجزیہ کریں, اور جب 4 چیزیں سامنے آئیں تو 4 چیزوں زور سے دھکا ماریں, اس عمل کو کر لیں. اور الحمدللہ پورے دن میں جتنے بھی اعمال انسان کرے گا, فجر سے لے کے عشاء تک, اور اس نیت کے ساتھ کرتا رہے گا, ٹٹولے گا اپنے آپ کو, کرے گا, تو الحمدللہ ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ اس کو یہی ثواب دیں گے کہ اللہ فخر فرمائیں گے. کوئی عمل ہمارا ضائع نہیں جائے گا دوستو. اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ بھائی یہ تو ایک سمجھے گا ہمارے پہ لاک کیا ہے ان لوگ, ان چیزوں نے, نفسیات نے, خواہشات نے, دنیا نے جکڑا ہے ہر چیز سے. بس ایک کام ہم نے کر لینا ہے. جب رکاوٹ آ رہی ہے ان 4 چیزوں کی, صبح نماز پہ نہیں آ رہے, سوچے کیوں نہیں جا رہا, ان 4 چیزوں, اور ہم نے اس کو ریجیکٹ کر کے فیل کر لیا, اسی وقت یہ ثواب آپ یاد رکھتے ہیں. الحمدللہ اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا جس کے انسان کو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کسی ریوارڈ کا. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہر عمل پہ انسان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے. تو اگر اس پہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو ناممکن ہوگا کہ وہ کوئی فیل چھوڑ سکے. پھر جتنی طاقت ہمت ہوگی انشاءاللہ اس کو کرے گا ضرور. تو یار میں بیٹھوں کچھ کر تو نہیں رہا, ہاں یہ کام ہو رہا ہے, چلو بھائی کرتے ہیں, دیکھی جائے گی. کیونکہ نفس کی بات نہیں ماننی, شیطان کی بات نہیں ماننی. اللہ نے کہا ہے کہ 4 چیزوں کو توڑے گا تو میں تجھے بڑا انعام دوں گا. تجاتی کی باتیں مان کے بیٹھ جاؤں, اس موقع کو ضائع کر دوں کہ کتنا بڑا انعام ہو رہا ہے میرے لیے, کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو رہی ہے, اور زندگی تو چند دن کی ہے. ایک موقع اللہ دے رہا ہے مجھے اتنا بڑا, کل کا مجھے پتہ نہیں ہے. اگر اس موقع کو میں اویل کرتا ہوں تو کتنا بڑا انعام ملے گا. اللہ مجھے فخر شروع کر دے گا, میرا ذکر آسمانوں پہ ہوگا, زمینوں پہ نور پھیلے گا. تو پاگل ہی ہوگا اتنے بڑے انعامات چھوڑ کے آدمی بیٹھ جائے کہ چھوڑو یار نہیں کرتا میں یہ کام. اور یہ بھی بات ہے, اللہ بہت کریم اور فضل کرنے والا ہے. نفس کی وجہ سے, نفس جس چیز کو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ کام چھوڑے گا تو میں تجھے یہ راحت دوں گا. شیطان جو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یار اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تیرا یہ کام رک جائے گا, اس وقت فلاں کام ختم ہو جائے گا. وہ ڈرا آتا ہے, نفس ترغیب دیتا ہے. یاد رکھیں دونوں کے مختلف کام ہیں. اور خواہشات, نفسیانی خواہشات انسان کو مجبور کر رہی ہے لذت دینے کے لیے کہ نہیں یار یہ لذت حاصل کر چھوڑ, اس کو ضروری تھوڑی ہے کوئی کام کرنے اس وقت, یہ کوئی فلاں تھوڑی ہے پھر کر لیں گے. یہ نفسیات اس پہ غالب آ رہی ہے. تیسری چیز ضروریات زندگی جو اس پہ اتنا ضروری نہیں ہے اس وقت, وہ شریعت اتنا تقاضا نہیں ہے اس کا کہ آپ اس کو پورا کیا جائے. شریعت کو اس پہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے آپ کو. ایک تو ہوتے ہیں شریعت کہہ رہی ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی ایسی وجہ ہے, گھر کا معاملہ ہے, ایک تو شریعت روکتی ہے نا, وہ تو الگ معاملہ ہے جیسے بیمار ہے. لیکن شریعت کہہ نہیں بلکہ دنیاوی تقاضا ہے, نہیں یار یہ ناراض ہو جائے گا, نہیں یار اس کو تھوڑا خوش کر لیتا ہوں, نہیں یہ دنیاوی تقاضے ہیں. حالانکہ سب کو مقصد نہیں ہے اس کو, یہ شریعت میں کوئی اس کے ہاتھ کوئی نہیں ہے ایسی. وہ جب چیز آئی تو جب اس نے ان تمام چیزوں کو توڑا, ایک چیز یاد رکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے کریم ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے ٹھکرایا ہے الحمدللہ, جس نفس کی خواہشیں ٹھکرایا اللہ وہ بھی پورا کرے گا. سبحان اللہ, وہ بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ. اور دنیا کی جو ضرورت آپ نے اس وقت چھوڑی ہے اس کے لیے وہ بھی عطا فرما دے گا. اور جس خواہش نفسانی کی وجہ سے آپ توڑنا چاہتے تھے وہ آپ نے ہٹائے تو اللہ وہ نفسیات بھی جائز طریقے سے پوری فرما دیں گے. تو وہ ساری چیز میں اللہ عطا فرما دیں گے, لیکن جائز حقیقی کتاب وہ بھی اس میں نقصان نہیں ہوگا ہمارا. بس امتحان میں پاس ہو گیا بندہ. بے اللہ نے کیوں دیا ہمیں, نفس کیوں لگایا, شیطان کیوں لگایا, دنیا کی ضرورت کیوں پیدا کی, خواہشات کیوں پیدا کی. اللہ چاہتا نہ کرتا, اسی لیے پیدا کی کہ دیکھنا میں یہ چاہتا ہوں اس بندے کو کہ میرے حکم پہ چلتا کتنا ہے. پوری طاقت ہے, کسی شیطان کی جرت نہیں ہو سکتی آپ کو نماز پہ وسوسہ ڈال دے.
کسی نفس کی طاقت ہی نہیں ہو سکتی ایک مومن کو روک دے نماز سے. کوئی دنیا کی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ضرورت بن کے آپ کے سامنے آ جائے, آپ کو روک دے. اتنی بڑی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے. اس طاقت کا نام کیا ہے؟ اختیار. یہ کدھر سے ملا ہے؟ کدھر سے ملا ہے؟ ابھی سوچیں. اختیار رب العالمین سے ملا ہے. اختیار انسان کو معمولی چیز نہیں ہے. جب وہ اپنے اختیار کو یوز کرتا ہے, اس پاور کو لاتا ہے, تو چاروں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم اس اختیار کو یوز نہیں کرتے. یعنی ایک آدمی کو کسی گورنمنٹ نے اختیار دے, تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم فلاں فلاں آدمی کو پکڑ سکتے ہو. آپ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے, چوری پکڑ لو, وہ بیٹھے ہیں کہ چھوڑو کیا اختیار یوز کرنا. تو کیا ہوگا؟ محلے میں چوری بھی ہوں گی, بدماشی بھی ہوں گی, پھیلے گا, کیونکہ اپنا اختیار یوز نہیں کر رہا وہ آدمی جو دیا ہوتا. تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, یہ یاد رکھیں. اتنا اختیار دیا انسان کہ اگر تو اختیار کو یوز کرے گا تو نفس بھی نہیں ٹھہرے گا, شیطان بھی نہیں ٹھہرے گا, دنیا بھی نہیں تو روک سکتی, کوئی چیز تجھے روک نہیں سکے گی. اتنا میرا دیا ہوا اختیار ہے, ان تمام کو ٹھکراتے ہو تو میرے پاس آ جائے گا, اور اس امتحان میں تو پاس ہو جائے گا, میں تجھے انعام عطا کروں. اللہ پاک بس سمجھ ہے دے دے. اس زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آدمی غور کرے, سوچے, بزرگان دین کی بات کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ آج جو ہم نے بات کی ہے اس پہ ہم عمل کریں. اور جب بھی کوئی ایسی رکاوٹ آنے لگے کسی معاملے پر, جیسے اللہ نے آج ہمیں بھیجا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, سب چیزوں ٹھکراتے ہوئے ہمت کی, اختیار لیا نا اپنے اختیار کو آگے ہم نے کیا کہ ہمارے میں اختیار ہے. کیا ہو گیا میں تھا یار کیا اپنا اس اختیار کو یوز کیا تو 1 سیکنڈ لگا, اللہ نے بٹھایا بھی اور انعام بھی عطا فرمایا. بہت پاورفل ہے انسان انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.